اصل میں ہندوؤں کے ہاں ایک دن ہوتا ہے دیوالی کا، اس میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں، مخصوص گھر لیپا پوتی کرتے ہیں، مخصوص کارنر پہ کھانے حلوے پکا کے رکھتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. اب ہمیں اسلام میں آ کر کچھ اس قسم کے فنکشنز کرنے تھے اور کچھ ایسے ہمیں آلٹرنیٹ تلاش کرنے تھے، تو وہ ہم نے اس شکل میں کر لی. کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی تو سب یہاں جو ہمارے آبا و اجداد ہیں وہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نا، یا سکھوں سے مسلمان ہوئے، کیونکہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں بنیادی طور پر یہاں کا جو ہندوازم ہے یہ قدیم ترین مذہب ہے اس علاقے کا. تو ان کی اولادیں ہونے کے ناطے سے پھر بہت سے لوگ جب اکثریت میں مسلمان ہونے لگتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، وہ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن طریقے وہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نئے دین میں آ کر بھی پرانے دین کی چیزوں کو کہیں نہ کہیں فٹ کر دیتے ہیں. جیسے نئے گھر میں آپ جاتے ہیں تو پچھلے گھر کی چیزیں کہیں نہ کہیں لٹکا دیتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر. تو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آتش بازی جو ہے اس میں جان کا نقصان بھی ہے، مال کا نقصان بھی ہے، ویسے بھی خطرہ ہے کہ کسی کو آگ لگ نہ جائے، یا خاص طور پر جو فائر ورکس کرتے ہیں. یہ تھی چند باتیں جو اس حوالے سے آپ سے کرنا تھی. اس کے ساتھ ہی جو کچھ کوسچنز ہیں میں ان کے جواب دے دیتی ہوں. ایک اور غلط فہمی بھی اس دن کے بارے میں ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، 15ویں شعبان کو، ٹھیک ہے، کہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس کو کر دیتے ہیں مکس کس کے ساتھ، لیلۃ القدر کے ساتھ. لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی رات ہے. قدر کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 تقدیر، نمبر 2 اندازہ، نمبر 3 تنگ ہونا. اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے. نمبر 2 یہ کہ وہ بڑی قدر و قیمت والی رات ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر میں تقدیر جو ہے بندوں کی وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو سارے امور جو ہیں زمین پہ جن کی ایگزیکیوشن ہونی ہے وہ فرشتوں کے سپرد، یعنی سال کا بجٹ دیا جاتا ہے. یہ سارے کام رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک طاق رات کو ہوتے ہیں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یہ 15 شعبان کو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے، تو آپ جب روکتے ہیں ایک بات سے کہ 15 کے بعد نہیں روزے رکھو، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ آپ نے رکھے تو ہم آپ کی سنت فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ لکھے ہوئے سوالوں کے جواب دے دیں. شعبان کے پہلے 15 دنوں میں پورے 15 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں اگر آپ چھٹی نہ کر لیں روزہ رکھ کے، یا دیر سے نہ آنا شروع کر دیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں اس لیے ہم نے ہوم ورک نہیں کیا یا ٹیسٹ نہیں دے رہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم کیا کریں اس دن 15 شعبان کو، نہیں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ختم وغیرہ کرنے کی، تو اس لحاظ سے وہ پوچھے کہ پھر اس دن کیا کریں، تو ان کو کیا جواب دیں؟ کیا جو پکا کر گھر حلوہ چاول وغیرہ بھیجے تو اس کو کھا لیں؟ اب دیکھیں بدعت کا کھانا ہے، ٹیکس کی قسم کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کہیں وہی کریں جو روز کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ خیرات جیسے روٹین میں کرتے ہیں. کیونکہ جو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کیا کسی خاص عبادت کے لیے، اس کو اپنی طرف سے بتا کے اچھا آپ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. آپ کیا بتائیں جو روز کرتے ہیں وہی اس دن کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے. اگر والدین اور شوہر روزے اس ماہ میں منع کرے تو کیا ان کی بات مان لی جائے؟ نفلی روزے میں شوہر کی اجازت ضروری ہے، تو یہ نفلی روزے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ یہ کہ آپ کو فرض پورا کرنا ہے، پچھلا قضا کرنا ہے، وہ تو پھر آپ نہیں کسی کی بھی مانیں گے. لیکن نفلی روزے میں بیوی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے لیکن والدین کی ضروری نہیں ہوتی. What's your grandson's name؟ چلے میں آیت ایک پڑھتی ہوں، آپ بتائیے. لم نجعل له من قبل سمیہ. جی یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا نا حضرت یحییٰ کا. چلیے اگر کسی عورت کے پچھلے رمضان کے فرض روزوں کی قضا باقی ہو، وہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتی ہو، تو 15 کے بعد رکھ سکتی ہے یا قطعی ممنوع؟ دیکھیں قطعی ہے یا نہیں، جب پسندیدہ یہی ہے کہ نہیں رکھے، الا یہ کہ قضا رہتے ہیں تو کچھ قضا پھر شوال میں جا رکھے. ٹھیک. اچھا ایک چھوٹی سی بات مجھے خیال آ رہا تھا، میں آپ سے شیئر کروں گی، ہے تو بس ایسے ہی لیکن مجھے اس بات سے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے، میرے ذہن میں آ رہی تھی. آپ نے نام کی بات کی ہے تو اس وقت الحمدللہ میری نانی موجود ہے نا، زندہ ہے، یعنی میری نانی، اور میں بھی نانی بن گئی ہوں. تو اور اتفاق یہ ہے کہ مجھے یہاں پر آئی ہوں، یہاں سے میں اپنی نانی کی ملاقات کے لیے بھی اسی وزٹ میں میرا درس تھا سرگودا میں بھی،
تو میں ان سے بھی ابھی ملاقات کروں گی جا کے. تو ایسے ایک اتفاق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا تھا. نانی بننے کے بعد نانی کی زیارت کرنے جانا ہے، کیونکہ جب مریم ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش میری نانی زندہ رہے یہ خبر سننے کے لیے. ویسے الحمدللہ شی از اباؤٹ 100 بٹ شی از آل رائٹ. ویسے تو بڑھاپے کی ایک ویکنس ہوتی ہے، لیکن اپنے پاؤں چل کر واش روم جاتی ہیں. جب لاسٹ ابھی میں ملی ہوں تو اس وقت الحمدللہ چھوٹا موٹا اپنا کام کر لیتی ہیں، بستر بنا لیا، کچھ اور اپنے ہاتھ سے کھا پی لیا، چل پھر لیا. پہلے تو گفتگو بہت اچھی کرتی تھی، بہت فصیح اللسان تھی، لیکن یہ کہ اب اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بات کم کر رہی تھی. الحمدللہ. میری نانی کی والدہ اس وقت فوت ہوئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی. ایک طاعون پھیلا تھا پچھلی صدی کے شروع میں، 1900 and something میں، کچھ 10-8 تھا یا کچھ ایسے ہی تھا. 1910 کی بات ہے یا 8 کی بات ہے، مجھے اب صحیح یاد نہیں اس وقت تاریخ، لیکن اسی کے لگ بھگ تھا. تو اس وقت وہ اپنی والدہ کا دودھ پی رہی تھی اور وہ والدہ فوت ہو چکی تھی. وہ طاعون کے مرض کا شکار ہوئی تھی. طاعون پھیلا تھا، بہت لوگ فوت ہوئے تھے اس طاعون میں. وہ بتاتی ہوتی ہے نانی کہ میں اپنی فوت ہوئی بھی ماں کا دودھ پی رہی تھی اور پھر مجھے آ کے اٹھایا گیا تھا ماں کے سینے سے. تو انہوں نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا ہوا. اب یہ اللہ کے فیصلے نا کہ اپنی والدہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن اگلی کتنی جنریشنز کی خبر ان کو زندگی میں ملی. جو چاہے اللہ کرے. کوئی اور سوال میں ورنہ پھر اجازت چاہوں گی. یہ کہتی ہے کہ کلاس میں اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو پھر اس نیچرل. روحیں اگر اس طرح نہیں آتی تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو لوگ روحوں کو بلاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں. میں نے خود بھی کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے. یہ ایکسپیرینس میں بھی کر چکی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب جنات ہیں. مرے ہوئے لوگوں کی روحیں نہیں آتی، جنات ہوتے ہیں جو آس پاس گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جن کو ہمارے حالات پتہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر آ کے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہی وہ ہم جو پوچھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ بتاتے رہتے ہیں. اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم، کوئی فائدہ نہیں، علم لا ینفع ہے. اور کئی لوگ 40 دن تک لائٹ نہیں آف کرنے دیتے کہ جو فوت ہوا شخص ہے وہ واپس آتا ہے. تو دیکھیں آپ کو اندھیرے میں اپنے گھر کا رستہ ملتا ہے. اتنی جب ڈارک رات ہو جاتی ہے، چلو شہر میں تو پھر بھی روشنی ہوتی ہے، گاؤں وغیرہ میں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، وہ تو غریب کو، لیکن 40 دن نہ مقرر کریں. جتنی توفیق ہے 1 دن میں دے دیں، 2 دن دیں، 40 دیں، سارا سال دیں، ساری زندگی دیں. صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مخصوص نہ کریں کہ صرف 40 دن اور وہ بھی ایک مخصوص جگہ پر ہی بھیجنا ہے اور پکا کے بھیجنا ہے. آپ کچا راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کپڑا بھی دے سکتے ہیں، آپ کتابیں لے کے دے سکتے ہیں، آپ کہیں کسی بیمار کا علاج کرا سکتے ہیں. یعنی صدقے کی تو بہت ساری قسمیں. دیکھیں یہ شب رات، شب کا مطلب بھی رات ہے اور رات کا مطلب بھی رات ہے. کیا وہ رسا اپنے مردے رشتہ داروں کی کچی قبروں کو سال میں کسی دن بھی لیپ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی خاص دن مقرر نہ کریں، بلکہ اس نیت سے کریں کہ قبر بیٹھ نہ جائے، دب نہ جائے. دیکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ مردے کی جو حرمت ہے، ٹھیک ہے نا، مرے ہوئے انسان کی بہت عزت ہے، حرمت ہے، اسی لیے اس کو نہلاتے ہیں. حالانکہ مر گیا تو آپ کہیں اب تو مر گیا، کیا فائدہ اس نے جانا تو مٹی میں، نہلانا کس لیے؟ لیکن کتنا احتیاط سے نہلاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کفن میں لپیٹتے ہیں، پھر زمین میں اس کو دفن کرتے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ انسان جانوروں کا نشانہ نہ بنے. اگر ایسے ہی جا کے رکھ آئیں کہیں ہم مردے کو، دفن نہ کریں تو کیا ہوگا؟ جانور کھا جائیں گے نا اس کو، کوے ٹھونگے ماریں گے اس کی آنکھوں میں، اس کا دماغ پھاڑیں گے. کتنا اس کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا کی ہے. انسان خواہ زندہ ہو یا مردہ، اس کی عزت ہے، حرمت ہے. تو دفنانے کی حکمت کیا ہے؟ حرمت نہیں پامال ہو. مٹی سے بنا ہے، مٹی میں واپس چلا جائے، وہ اس کے لیے معزز ترین مقام ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ قبر اس طرح بارش میں بھیگ گئی کہ جسم ایکسپوز ہو گیا مردے کا، تو اس کو دوبارہ دبانا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا، اس کی لپائی اگر کرنا چاہیے کچھ بھی، تو دیٹس اوکے. یعنی اس حد تک تو ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے ایک سیلاب آیا تھا، اس میں مجھے بتایا گیا تھا ایک علاقہ ہے شاید پنڈ دادن خان یا کون سا، کہ اس میں اتنا زور کا سیلاب تھا کہ زندہ گائے بھینسیں تو جو ڈوبی سو ڈوبی، جو مردے تھے وہ قبروں سے نکل کے تیرنے لگے تھے. جی ایسا ہوا تھا. یہ لئی نالے کا جو تھا، جی آپ نے دیکھا یا سنا اس وقت جب یہ ایسا دیکھا بھی تھا؟
تو اب آپ دیکھیں ایسے اگر نظر آ جائے تو کیا حکم ہے کہ اس مردے کو یعنی دوبارہ دفنایا جائے، اس کی قبر درست کی جائے، اس کو جانوروں کے حوالے نہ کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے یا ادھورا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، ناقص بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بن میں یا کہیں کوڑے کے ڈھیر پہ نہیں پھینکتے. آپ لڑکیاں ہو اس لیے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچہ ابارٹ ہو جاتا ہے نا، مس کیریج جاتا ہے نا، اور بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ ابھی بعض اوقات اس میں روح پڑی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت چھوٹا سا، ایون اگر مضغہ کی سٹیج بھی ہو، مضغہ کی سٹیج پر بھی ایسی کوئی تکلیف ہو کہ انسان نہیں بنا، شیپ نہیں بنی، بازو نہیں بنے، لیکن بوٹی پوری بن چکی ہے، تو بھی اس کو بن میں نہ ڈالیں. کیا کریں؟ یا کہیں زمین کھودیں اور اس کے اندر. کراچی میں ایک اسپتال ہے، اس کے بارے میں مجھے کسی نے کلاس میں یہ بات بتائی کہ وہاں پر جو میٹرنٹی وارڈ ہے اس کے پاس اتنی بلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پھر رہا ہوتا ہے. وہ لوگ احتیاط نہیں برتتے، اور جو اسی طرح کے ماؤں کے ادھورے بچے ہوتے ہیں، جیسے ماں کا کوئی مس کیریج ہونے والا ہے یا ڈی این سی کرائی ہے یا کچھ، تو وہ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے وہ اس کو ایسے ہی ڈبے میں پھینک دیتے، ڈبہ اٹھا کے باہر جا کے پھینک دیتے، وہاں سے بلیاں کتے بعض اوقات پورے بچے جو ہیں منہ میں لے کے پھر رہتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری، انہوں نے روتے ہوئے کلاس میں یہ بات سنائی کہ میڈم میں نے خود دیکھا ایک بلی کو منہ میں پکڑ کے لے جاتے ہوئے، تو میں نے تو بہت ایک طرح کا وہاں پر سٹینڈ لیا، اور میں ہسپتال کی انتظامیہ کے پاس گئی اور کہتی میرے میاں مجھے کہہ رہی تھی تم کس چکر میں پڑ گئی ہو، لیکن خیر لمبی چوڑی اس نے بات سنائی. اور پھر جا کے تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اگر کہیں اور نہیں تو یہیں کوئی ایریا ایسا ہو کہ جہاں آپ گڑھا کھودیں اور اس میں یہ چیزیں دبائیں، کیونکہ انسان کی حرمت ہے نا. کیونکہ اگر آپ اس طرح انسانوں کے جسم کے ٹکڑے، مثلا اگر کسی کا آپریشن بھی ہو نا، خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، کسی کا کوئی بازو کاٹ دیتے ہیں، ایسے آپریشن ہوتے ہیں نا، یا جسم کے اندر سے کچھ نکال دیتے ہیں بعض اوقات، تو وہ انسانی جسم کے ٹکڑے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے، ان کو بھی بلیوں کو نہ ڈالیں. کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں بلی وغیرہ، ان کو جب خون پڑ جاتی ہے نا، انسانی خون کی لت پڑ جاتی ہے تو یہ بھی خون خوار ہو جاتے ہیں. پھر بعض اوقات ایسا تھا نا جیسے خواتین کا رحم نکال دیا جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ ان کو اٹھایا اور آپ یوں ہی پھینکا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ. یعنی خاص طور پر آپ میں سے اگر کچھ لوگ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کوئی لنک ہے ان کا، تو ان سارے انسانی اعضاء کی حرمت ہے. حتیٰ کہ جو بال اترتے ہیں ہمارے، تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم کٹھے کر کے پھر کہیں دبا دیں. ہمیں تو بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا، اب بہت لاپرواہی برتتے ہیں، لیکن کیونکہ بال بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، تو بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جب اترتے تو ڈھیروں ڈھیر اترتے تھے. تو ہماری پھپھی تو بہت اس میں سختی کرتی تھی. ہر ایک بہن کے ہمارے ایک خاص ڈبہ رکھا ہوا تھا الماری میں ہی، جہاں چیزیں ہوتی تھی کہ باہر ایک بال نظر نہ آئے، وہ سارے اکٹھے کر کے اس میں ڈالتے جائیں اور پھر ایک لفافہ بھر کے کہیں جا کے اس کو زمین میں دبا دیں. کیونکہ انسان کی ایک عزت ہے. جب انسان کی حرمت پامال ہوتی ہے دل سخت ہوتے ہیں. جیتوں کے ساتھ بھی انسان زیادتی کرنے لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان کی جو عزت ہے یا جو اس کے خون کی حرمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شہر حرام اور اس مہینہ حرام اور جو مقام ہے ان سب کی حرمت سے زیادہ اعلیٰ قرار دی ہے. تو قبر اگر بہ رہی ہو یا کچی ہو یا خراب ہو رہی ہو تو وہ صرف وارثوں کا ہی کام نہیں، جو بھی قبرستان کے ذمہ دار ہوں، رکھوالے ہوں، وہ یہ کریں. ہمارے تو افسوسناک خبریں ملتی ہیں کہ بعض اوقات ملی بھگت سے مردے چرا لیے جاتے ہیں اور راتوں رات نکال لیے جاتے ہیں، اور ان کو پھر آگے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. دوسرے ملکوں میں جو میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے ایسے گینگ بنے ہوئے ہیں کہ وہ سپلائی کیے جاتے ہیں انہیں ناجائز طور پر. بہت کچھ ظلم، کیونکہ خدا کا خوف نہیں، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وہ نہیں، تو پھر آپ جو جی چاہے کریں. وہ کہہ رہی ہے کہ کسی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو چوہوں کا سائز انہوں نے بلیوں جیسا دیکھا، کتنے موٹے موٹے. تو پھر پتا چلا کہ جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں پلاسنٹاز ایسے ہی بن میں پھینک دیے جاتے ہیں اور وہ چوہے کھا کھا کے اس کو. اب آپ خود سوچیں کہ انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. اچھا کسی نے کہا کہ 15 شعبان کے بعد جو روزہ رکھنے سے منع کیا، اگر کوئی رکھ لے تو کیا گناہ ہوگا؟ بنی اسرائیل والے سوال کرتے ہیں. آپ دیکھیے اچھا اطاعت گزار کون ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا. اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نہیں کریں گے بس ختم بات. پھر کیوں پوچھیں گے اگر کر لیا تو کیا ہوا، اگر بھول کے کر لیا، اگر ثواب کی نیت سے کر لیا، نہیں بس ٹھیک ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں ان پر یہ تو حرام اور حلال کی قید نہیں لگائی گئی، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ انسان سنت کو فالو کرے، اس میں اجر ہے. اور وہ آپ ہی کے